إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں نہ کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو شامل کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں. اور آپ کہہ دیجئے مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ قریبی راستے سے مجھے رہنمائی کرے گا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ مشرکین مکہ کے کچھ مشرکین اور یہودی سب مل کر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کیے. پہلے بتایا گیا تھا کہ 3 سوالات کیے. روح کے بارے میں سوال کیا اور اصحاب کہف کون تھے اس کے بارے میں سوال کیا اور ذوالقرنین کون تھے اس کے بارے میں سوال کیا. مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے مل کر یہ سوالات کیے. تو بعض روایتوں میں ہیں، تفصیلی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کل جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے. انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے. تو اللہ رب العزت نے 15 دن تک وحی نازل نہیں فرمائی. 15 دن تک وحی بند ہو گئی اور 15 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو یہ سورہ کہف نازل ہوئی اور اس میں یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور آپ کو فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. جب بھی آپ کسی معاملے کے بارے میں کہیں کہ کل میں یہ کروں گا تو اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑیں، یعنی انشاءاللہ کے ساتھ آئندہ کے کسی بھی کام کا ارادہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ کی بہت ہی تاکید آئی ہے. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 یا 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 90 یا 100 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ آج کی رات میں ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، چکر لگاؤں گا اور 100 مجاہد پیدا کروں گا. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو 100 بیویوں کے پاس چکر لگائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی لیکن کسی سے بچہ نہیں ہوا. صرف ایک بیوی سے بچہ ہوا، وہ بھی ادھورا اور ناقص تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو 100 کے 100 مجاہد پیدا ہوتے. اگر انشاءاللہ کہتے تو 100 کا 100 مجاہد پیدا ہوتے. تو انشاءاللہ کی اتنی اہمیت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں کئی جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئندہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو انشاءاللہ کہتے تھے. صحابہ کرام کو تاکید کرتے تھے. یہاں اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. آپ ہرگز مت کہیں
کسی کام کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت کو شامل کریں، یعنی انشاءاللہ کہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، نبی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اپنے مقصد کو نہ پا سکے، ان کا جو مقصد تھا اس مقصد تک نہ پہنچ سکے، ان کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اور ایک گنہگار قوم ہے، وہ انشاءاللہ کہے، اس نے انشاءاللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقصد تک پہنچا دیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے پارے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ ایک واقعہ ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اب وہ قتل کرنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، قتل کرنے والا کون ہے، قاتل کون ہے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمیں بتایا جائے قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، اور جو قتل ہوا شخص ہے، مقتول ہے، اس کے جسم پر لگاؤ اس کا گوشت، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ آناکانی گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے انہوں نے 3-4 مرتبہ اس طریقے کے گائے کے بارے میں سوالات کیے، لیکن آخر میں انہوں نے کہا انا انشاء اللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو اب کی بار ہم ضرور ہدایت پائیں گے، راستہ پائیں گے، یعنی یہ کام کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے ذبح کر دی، لگ تو نہیں رہا تھا کہ وہ کریں گے یہ کام، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو دیکھو ایک گنہگار قوم ہے وہ یہودی، مغضوب علیہ، یعنی اللہ کی ان پر لعنت ہے، اللہ کا غصہ ان پر برستا ہے، لیکن ایسی قوم نے انشاءاللہ کہا تو اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی ہو کر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو اپنے مقصد کو نہ پا سکے۔ تو خیر اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے 14-15 دنوں تک وحی بند کر دی اور اس کے بعد وحی اتری۔ لیکن کچھ مفسرین نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے، کچھ دوسرے مفسرین، بعض محققین جو تعداد میں کم ہیں، لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عام مسلمان جو اللہ کا نیک بندہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ جلدی انشاءاللہ کہنا نہیں بھولتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول جائیں گے؟ بعض لوگوں نے اس روایت کی، بعض علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس روایت کی سند پر بھی کچھ کلام کیا ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ آیت آخری دنوں کے بارے میں، دجال کے زمانے میں، کیونکہ اس صورت کا تعلق دجال سے بہت زیادہ ہے، تو آخر زمانے کے مسلمانوں کی رہبری کے لیے خاص طور سے یہ آیت اتری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے خاص طور سے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کے ارادے کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں، خاص طور سے دجال کے زمانے میں، کیونکہ دجال اور دجال کے جو چاہنے والے ہیں، دجال کو جو لانے کی کوششیں کر رہے ہیں یا کریں گے، تو وہ لوگ خاص طور سے ان کا مشن یہ ہوگا کہ دنیا سے نعوذ باللہ اللہ کا نام بھی کھرچ کر ختم کر دیا جائے۔ ان کا مشن یہ ہوگا کہ دنیا سے اللہ کا نام کھرچ کر بالکل جڑ سے ختم کر دیا جائے، کوئی بھی کسی بھی جگہ اللہ کا نام لینے والا نہ رہے۔ ان کو اللہ رب العزت کے نام سے اتنا بغض ہے، اتنی نفرت ہے۔ تو اللہ رب العزت اس زمانے کے مسلمانوں کو خاص طور سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت کو پہچان کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کام میں اللہ کی، میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں دین کا یا دنیا کا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کی مشیت ہے یا نہیں، اللہ کی چاہت شامل ہے یا نہیں؟ کیونکہ وحی تو نہیں آنے والی۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، اب نبی تو کوئی نہیں آنے والے۔ پھر ہمیں آخری زمانے میں، دجال کے زمانے میں، اس زمانے میں اللہ کی مشیت کیسے پتہ چلے گی کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دین کی محنت کرنا چاہ رہا ہوں، یا دنیا کا یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس میں اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے
شریعت نے کچھ کام دیے ہیں. ایک تو استخارہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ استخارہ کیا جائے. استخارہ اللہ سے خیر مانگنا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت اہتمام سے استخارہ سکھاتے تھے، اور صحابہ کرام کی عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ ہر کام میں وہ استخارہ کرتے تھے. تو ایک تو استخارہ کیا جائے، اللہ سے خیر مانگی جائے. استخارے کی دعا میں بھی یہی ہے. استخارے کی دعا میں جو الفاظ ہیں صحیح حدیثوں میں، اس میں الفاظ میں اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم کے ذریعے سے مانگا گیا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے سے خیر مانگتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، آپ کی قدرت کے ذریعے سے میں طاقت مانگتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور آپ کا بڑا فضل مانگتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت نہیں ہے. وتعلم ولا اعلم، اے اللہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. تو دیکھیے، تو ایک تو استخارے کے ذریعے سے ہر کام میں اللہ کی مشیت جانی جائے کہ اللہ اس کام میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت کیا ہے، میں کس سمت میں قدم اٹھاؤں، کس طرف قدم اٹھاؤں، یہ کام کروں یا نہ کروں. یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت معلوم کرنا ہے تو ہر کام میں استخارے کی عادت ڈالنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنے کی. تو پھر استخارے کے بعد جو قدم اٹھتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. آج کل مشہور ہو گیا کہ استخارہ رات میں ہی کرو، سوتے وقت کرو، خواب میں کوئی کالی پیلی سفید چیز نظر آئے گی. یہ سب باتیں مشہور ہو گئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بس استخارہ کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. جب وقت خالی ملے تو 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ سے خیر مانگنا ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں کچھ بتا دے، یہ خواب میں نظر نہ آئے تو پھر دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں جو ہمیں صحیح مشورہ دے دیتا ہے. یہ سب استخارے کا رزلٹ ہوتا ہے. استخارے کے رزلٹ کی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. کبھی خواب کے ذریعے سے نتیجہ نظر آئے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے ہماری رہبری کریں گے، یا ڈائریکٹ ہمارے دل میں بات ڈال دیں گے، ہمارے دل میں ایک چیز کے بارے میں اطمینان اور یقین ڈال دیں گے کہ اس طرف قدم اٹھانا چاہیے. یہ سب استخارے کا نتیجہ ہے. تو خیر استخارہ کرنا چاہیے. کتنی اہمیت ہے اور اس کا کتنا بڑا رزلٹ ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن ہے، پھوپھی زاد بہن، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے، انہوں نے استخارہ کیا. وہ بھی کس معاملے میں استخارہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا. رشتہ کس نے بھیجا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مبارک رشتہ، اس سے مبارک رشتہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے اللہ سے استخارہ کروں گی. اللہ اکبر. حالانکہ اس کو تو آنکھیں بند کر کے انسان کو ہاں بول دینا چاہیے. اس میں استخارے کی کیا ضرورت؟ اس میں خیر ہی خیر ہے. کوئی نبی کی بیوی بن جائے تو اس میں تو نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، نفع ہی نفع ہے. پھر بھی انہوں نے استخارہ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام بن گیا کہ وہ خود آخر میں ساری بیویوں کے سامنے فخر کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح کسی کا باپ نے پڑھایا، کسی کا بھائی نے پڑھایا، کسی کا رشتہ دار نے پڑھایا، میرا نکاح خود اللہ نے پڑھایا. زمین پر نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ اتار دیا، زوجنا، کہا ہم نے اس زینب سے آپ کا نکاح کر دیا. تو نہ گواہ کی ضرورت پڑی، نہ گواہ کی ضرورت پڑی، نہ خطبہ نکاح کی ضرورت پڑی، سب اللہ کی طرف سے ہو گیا. استخارے کی دیکھو، استخارہ اللہ کو کتنا پسند ہے. تو اس لیے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اگر کسی کام میں معلوم کرنا ہے تو ایک تو استخارے کے ذریعے، دوسرے دعا کے ذریعے، تیسرے مشورے کے ذریعے. یہ 3 چیزیں ہیں. اس کے ذریعے سے ہر کام میں انسان اللہ کی چاہت معلوم کر سکتا ہے کہ میں اس کام میں کس سمت میں قدم اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ کس سمت میں اگر قدم اٹھائیں گا اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے گی، اللہ کی چاہت اس میں ہے. تو یہ معلوم کرنے کے لیے یا تو استخارہ کیا جائے، یا اللہ سے دعا کی جائے، یا مشورہ کیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو کر، سارے نبیوں کے سردار ہو کر ہر کام میں مشورہ کرتے تھے. کبھی بیویوں سے مشورہ کر رہے ہیں، گھر کے اندر کا کوئی کام ہے تو بیویوں سے مشورہ کر رہے ہیں، باہر کا کوئی کام ہے صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ کو قرآن میں حکم دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے، شاورہم فی الامر. تو خیر اللہ کی چاہت معلوم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر آئندہ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ جوڑنا چاہیے. تو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ نہ کہیں آئندہ کے کسی کام کے بارے میں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو جوڑ دیں، انشاءاللہ کہہ دیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں. جب کوئی انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو انشاءاللہ کہہ دے، یا اس کے بدلے میں کوئی اللہ کا ذکر کر دے.
آئندہ کسی کام کا ارادہ کرنا تھا، ہم نے کہہ دیا میں کل کروں گا یا اگلے ہفتے کروں گا، انشاءاللہ بھول گئے، تو اب اس کے بعد جب یاد آ جائے، جب اللہ کا ذکر کریں یعنی استغفار کر لیں کہ اللہ اس وقت مجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کہا، اب اس کے بدلے میں اللہ کا ذکر، استغفار بھی تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا استغفار کر لینا چاہیے، اس پر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے، یا کوئی اور ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینا چاہیے، تو اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور آپ کہہ دیجئے یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ قریبی معاملے کی رہبری کرے گا۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر انسان کہیں انشاءاللہ کہنا بھول جائے، اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے، تو اللہ رب العزت بعد میں جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ رب العزت اس سے زیادہ اچھے معاملے کی طرف رہبری کریں گے۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ قریبی رہنمائی کرے گا میری، یعنی اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ ان سے اتنے 100 سال کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، پھر بھی آپ نے ان کا واقعہ صحیح بیان کر دیا۔ تو یہ واقعہ کہاں سے بیان کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے، تبھی تو آپ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، سچے نبی ہونے کی نشانی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ قریبی نشانیاں اللہ تعالیٰ میرے نبی ہونے کی ظاہر کر دے، اس سے بڑی نشانیاں، اس سے زیادہ قریبی نشانیاں اللہ رب العزت ظاہر کر دے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی رہبری کی ہے، انہیں غار میں پہنچایا، وہاں ان کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ میری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر کر کے بتایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نہیں، یہ تو ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے، یہ سورت ہجرت سے پہلے اتری ہے، لیکن جب اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا، یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو راستے میں غار ثور میں 3 دن ٹھہرے۔ تو جیسے اصحاب کہف غار میں ٹھہرے تھے 300 سال، کتنے سال؟ 300 سال یا 309 سال تک ٹھہرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن غار میں ٹھہرے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصحاب کہف سے زیادہ اللہ رب العزت کی مدد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتی ہے۔ کیسے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے تو غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے، وہاں سے اللہ نے بچایا۔ اصحاب کہف کو تو پکڑنے والے غار تک نہیں پہنچے تھے۔ اصحاب کہف کے پیچھے جو اس زمانے کا بادشاہ تھا اور اس کی فوج تھی، اور اس زمانے کے لوگ پڑے ہوئے تھے اللہ کے دشمن، لیکن وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اتنا نزدیک نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دور ہی رکھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مدینہ منورہ پہنچنے تک وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ نے بچایا، اور عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو کتنی بڑی اللہ کی مدد ہے۔ تو اس لیے کہا امید ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب یہدینی رب میری رہنمائی کرے گا اس سے زیادہ نزدیکی سے، اور صحیح راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے دکھایا، اصحاب کہف سے زیادہ اللہ رب العزت نے بہترین طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور آپ کی مدد کی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، اور اس کے اوپر 9 سال بڑھ گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 300 سال تو سورج کے اعتبار سے ہیں، شمسی سال سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 سال ہے، اور چاند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال ہے، کیونکہ سورج اور چاند کا جو حساب ہے، تو سورج کے اگر 100 سال ہوں، سورج کے اعتبار سے اگر 100 سال ہوں، تو چاند کے اعتبار سے 103 سال ہو جاتے ہیں۔ 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، چاند کے 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے 300 سال میں 9 سال بڑھ گئے۔ تو دونوں اعتبار سے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اس میں انہوں نے اضافہ کیا 9 سال کا۔
قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس مقدار کو جو وہ ٹھہرے. یعنی اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کتنے سال ٹھہرے، دن کتنے تھے، مہینے کتنے تھے، یہ چیز بحث کے قابل نہیں ہے، یہ چیز غور و فکر کے اور تحقیق کے قابل نہیں ہے. اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہمیں نتیجہ کیا مل رہا ہے، اس سے ہمیں عبرت کیا حاصل ہو رہی ہے، اس واقعے سے ہمیں نصیحت کیا مل رہی ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ اصحاب کہف جب غار میں گئے اور ان کے ایمان کی حفاظت ہوئی، ان کے جسم کی حفاظت ہوئی، اس سے ہمیں نتیجہ کیا مل رہا ہے، اس نتیجے پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے. قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہہ دیجیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس مقدار کو جو وہ ٹھہرے. لہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب. آسمان اور زمین میں جتنی پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے. سارے غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ جس کو بھی غیب کا علم دیا جائے گا، نبیوں کو جتنا دیا جائے گا، جتنا بھی علم دیا گیا ہے نبیوں کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اللہ چاہیں گے. سارا غیب اور ساری چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ کو. لہ غیب السماوات والارض. اصحاب کہف کے واقعے میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم کتنا زبردست ہے. کہ اصحاب کہف ہیں، وہ غار میں گئے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظر ہے ان پر. مسلسل 300 سال اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے. ان تک کسی جانور کو، کسی نقصان دینے والی چیز کو، کسی مخلوق کو، کسی دشمن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک نہیں پہنچنے دیا. 300 سال ان کی حفاظت کی ہے. تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے غیب جاننے والے. ابصر بہ واسمع، کیا ہی زبردست اللہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی زبردست سننے والا ہے. سبحان اللہ. اس واقعے میں دیکھیں کیا ہی زبردست اللہ رب العزت کی نظر ہے. انسان دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے. آنکھیں ہوگی تو دیکھ سکے گا، آنکھوں میں روشنی ہوگی تو دیکھ سکے گا، باہر بھی اجالا ہوگا تو دیکھ سکے گا، ورنہ انسان نہیں دیکھ سکتا. اور دیکھے گا بھی تو ایک حد تک، ایک لمٹ ہے اس کے دیکھنے کی. لیکن اللہ رب العزت دیکھنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور ان لمٹ دیکھتا ہے. اللہ کے دیکھنے کی کوئی حد متعین نہیں، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر باریک سے باریک ذرہ، ہر باریک سے باریک مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، ہر چیز ہر وقت اللہ رب العزت کی نظر میں. ابصر بہ واسمع، کیا ہی زبردست اللہ دیکھنے والا ہے اور کیا ہی زبردست سننے والا ہے. اصحاب کہف کو دیکھا 300 سال تک، پوری دنیا کو بھی پوری دنیا کو ایک ساتھ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. اور اپنے نیک بندے جو سو رہے ہیں ان سے غافل بھی نہیں ہیں. جو سو رہے ہیں اپنے نیک بندے، اللہ ان سے غافل بھی نہیں ہے. ان کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی رعایت ہو رہی ہے. تو کیسا زبردست دیکھنے والا ہے اور کیسا زبردست سننے والا ہے. کہ اصحاب کہف نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا. انہوں نے جاتے وقت جو دعا کی تھی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمیں صحیح راستہ دکھا. تو اللہ رب العزت بہترین دیکھنے والا اور بہترین سننے والا ہے. اس آیت کا، اس جملے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا سننے والا ہے. وہ مشہور حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کیسا زبردست سننے والا ہے کہ سارے ہی انسان، اولکم وآخرکم انسکم وجنکم، تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات، خشک اور تر، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سب کی دعا سنے گا. سبحان اللہ. کیا زبردست اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہمارے سامنے 5-10 آدمی بولنا شروع کر دیں، ہم تنگ آ جائیں گے، ہمارا سر دکھنا شروع ہو جائے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا بول رہا ہے. لیکن اربوں کھربوں انسان جمع ہو جائیں اور سب کے سب دعا کریں، سب کے سب مانگیں، الگ الگ زبان میں مانگے، الگ الگ لہجے میں مانگے، اللہ رب العزت سب کی دعا سنے گا، سب کی دعا سنے گا، سمجھے گا. اور اگر سب کو ان کی مراد دے دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے سے کمی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ بہترین سننے والا اور بہترین دیکھنے والا ہے. دوسرا مطلب اس کا کچھ مفسرین نے کہا ابصر بہ واسمع، آپ ان سارے دنیا میں جو واقعات چلتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں چلتی ہیں، ان کو آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھیے، اللہ کے نور سے دیکھیے. اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کی روشنی میں دیکھیے اور اس قرآن کی روشنی میں سنیے. سبحان اللہ. پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیے پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہے اور سننا ہے تو اللہ کی نگاہ سے، یعنی اللہ نے جو دین دیا، جو شریعت دی ہے، جو قرآن دیا ہے، اس کے احکامات کی روشنی میں دنیا کو دیکھیے.
جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، اللہ کے دشمن، ان کی نظر سے اگر دنیا کو دیکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے نافرمانوں کی نظر سے دیکھیں گے تو ان کو تو یہ نظر آتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو یہ نظر آتا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا کامیاب ہو جائیں گے، جتنی عیاشی مل جائے گی کامیاب ہو جائیں گے، جتنی زیادہ چیزیں جمع ہو جائے گی کامیاب ہو جائیں گے، جتنا سود کمائیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دشمنوں کی نظر ہے، دشمنوں کی نظر سے یہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے، اللہ کے نور سے یعنی قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو یہ نہیں ہے۔ زیادہ پیسے والے، زیادہ عیاشی کرنے والے، زیادہ موج مستی کرنے والے، گناہ کرنے والے، حرام کمانے والے، یہ کامیاب نہیں ہیں۔ کامیاب وہ ایمان والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، جیسے اصحاب کہف تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، سب کچھ انہوں نے اپنے والدین کی ساری پراپرٹی سب کچھ چھوڑ دیا، تو دنیاوی اعتبار سے تو وہ ناکام ہو گئے۔ دنیاوی کافروں کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کے دشمنوں کی نگاہ سے دیکھیں تو انہوں نے اپنا سب کچھ ٹھکرا کر اپنا نقصان کر لیا، لیکن اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ کی شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ تو کامیاب ترین انسان ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا، انہیں دنیا اور آخرت سب کچھ مل گئی۔ تو دنیا کے واقعات کو اللہ کی روشنی میں، اللہ کی نظر، قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، یعنی انسانوں کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ سے بہتر کوئی ولی نہیں ہے، مددگار، سہارا۔ اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے۔ ولی کے معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، سہارا بھی ہے۔ ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی۔ اللہ بہترین ولی، بہترین دوست، بہترین مددگار، بہترین فریاد کو پہنچنے والا، بہترین پکار کو سننے والا، بہترین مصیبتوں سے نکالنے والا۔ اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیے، اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا ہے اور یہ آیتیں ہیں، اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف نے اس اتنی مصیبت کے وقت میں اللہ کو ولی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے وقت کے بادشاہ کو نہیں دیکھا، اپنے قوم کو نہیں دیکھا، اپنے مال کو نہیں دیکھا کہ اتنے سارے لوگوں کو اگر ہم دشمن بنا لیں گے تو کیسا ہوگا، ہم تو ناکام ہو جائیں گے، کہیں ہماری جان نہ چلی جائے۔ انہوں نے یہ کچھ نہیں سوچا، انہوں نے بس اللہ کو ولی بنایا، اللہ کو مددگار بنایا، اللہ کو ولی بنایا، دوست بنایا، مددگار بنایا، اللہ سے مدد مانگ کر چلے گئے۔ اللہ نے ان کی دین بھی بچا لیا، دنیا بھی بچا لیا، جسم بھی بچا لیا، اللہ نے ان کی آخرت ایمان بھی بچا لیا، ان کو دنیا اور آخرت سب کچھ مل گئی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مصیبت میں انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مددگار کس کو بنائیں؟ اللہ کو بنائیں، ولی اور دوست اللہ کو بنائیں۔ ما لهم من دونه من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور مددگار۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ لیتے ہیں پھر اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت جب فیصلہ کر لیتے ہیں اکیلے اس فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ تلاوت کیجئے، پڑھیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے، آپ کے رب کی کتاب۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر کوئی پناہ گاہ۔ اب دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے عجیب رہنمائی کی ہے کہ فتنوں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، آفتوں سے بچنا ہے، دشمنوں سے بچنا ہے، تو 2 چیزیں پناہ کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، سارے فتنوں کا توڑ، سارے فتنوں کا علاج، ساری مصیبتوں اور سارے دشمنوں سے بچنا ہے، سب کا علاج اور اہم ملجا، پناہ گاہ انسانوں کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو قرآن، ایک تو ہے قرآن، اور دوسرے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ اللہ اکبر۔ ساری مصیبتوں کا توڑ، سارے فتنوں کا علاج۔ تو اس میں سے پہلی چیز وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔
اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن سے تعلق جوڑ دیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، قرآن کے احکامات کو، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کو چھوڑ کر یا قرآن کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ۔ سارے فتنوں میں اگر انسان قرآن کو پکڑ لے، قرآن اللہ کی مدد سے انسان کو ہر فتنے سے بچا لے گا، ہر مصیبت سے بچا لے گا، ہر دشمن سے بچا لے گا۔ جو قرآن سے جڑ گیا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ قرآن بہترین ماوا ہے، بہترین ملجا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جائے پناہ ہے۔ تو پہلی چیز بتائی کہ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، کیونکہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، قیامت تک یہی کلمات رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے قرآن کو چھوڑ کر کوئی جائے پناہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے پاک کلام کو چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ ہر فتنے سے بچنا ہے تو قرآن کو پکڑیے۔ پھر دوسری چیز وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو پابند کیجئے ان لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا جو آپ کے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، یریدون وجہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کا اتباع مت کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو خواہشات کا اتباع کرتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو ایک تو قرآن بتایا گیا فتنوں کا توڑ، اور دوسرے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھانے کا پابند کیجئے۔ اب یہ آیت کب اتری، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مشرکین سردار آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کیا کیجئے، جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ مشرکین مکہ نے کہا، سرداروں نے کہا کہ آپ عمار ابن یاسر ہے، جیسے حضرت بلال حبشی ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، اس طرح کے جو صہیب رومی ہیں، جو غریب لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، آپ ان کو ہمارے ساتھ مت بٹھائیے، ہماری مجلس الگ لیجیے، ہم مالدار ہیں تو ہم مالداروں کو الگ سے بٹھا کر قرآن سنائیے، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ غریب صحابہ جو ہیں ان کو آپ الگ کر دیجیے، ان کو دور کر دیجیے، ہم الگ سے آپ کی مجلس چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آیا، نعوذ باللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی حرص تو ہو ہی نہیں سکتی، بس مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ ایمان قبول کر لیں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ دن گزر جائیں گے تو سدھر جائیں گے۔ پھر یہ جو خیال ہے ان کا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، یہ جو نظریات ہیں، انسان کچھ دن مسلمان رہتا ہے، کچھ دن قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو آہستہ آہستہ سدھار ہو جاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کچھ دن قرآن کے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، تو یہ سوچ بھی ان کی صحیح ہو جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ارادہ کیا کہ ان کو ہاں کہہ دیا جائے، ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو بٹھانے کا پابند کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہ، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے نگاہ بھی مت ہٹائیے، کافروں کی طرف مت دیکھیے، کافروں کا ساتھ رہنا تو دور کی بات، کافروں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھیے، آپ ان غریبوں کے ساتھ ہی رہیے۔ غریب صحابہ جو ہیں ان کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ اکبر۔ تو ایک تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے، دوسرے اس میں نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو پابند کیا جا رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، کوئی بے نیاز نہیں ہے، کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو اس کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے؟
زیادہ بڑے ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے، زیادہ اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے تو دوسرا کوئی مسلمان؟ آج کل اس کی فکر ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا اتنا اہم اور تاکیدی حکم ہے، اتنا اہم اور تاکیدی حکم ہے، اور خاص طور سے دجال کے آخری زمانے کے لیے تو دیکھیے، یہ صورت تو خاص طور سے آخری زمانے کے لیے خاص رہبری کر رہی ہے، تو اس زمانے میں کتنی اہم ضرورت ہوگی قرآن سے تعلق اور نیک لوگوں سے تعلق، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ دو چیزوں سے علاج ہوتا ہے، دل کا جو علاج ہوگا یہ دو چیزوں، قرآن بھی پڑھنا، قرآن سے تعلق، قرآن سمجھنا، اور دوسرے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ صرف قرآن، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قرآن سے ہی ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو دو چیزیں بتا رہے ہیں علاج کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تو دو نسخے بتائے ہیں، قرآن سے تعلق بھی، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن سے جڑنا بھی، اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بھی، کیونکہ انسان انسان سے سیکھتا ہے، عملی طور پر انسان انسان سے لیتا ہے دین، اچھی عادتیں انسان انسان سے لیتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر صرف کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ جب تک دوسرے ماہر ڈاکٹر کی صحبت میں نہیں رہے گا، اس کے ساتھ رہ کر پریکٹس نہیں کرے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایسے ہی کسی بھی ڈاکٹر کو جب تک وہ دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر 1-2 سال کچھ سال پریکٹس نہیں کرتا، جب تک کہ اس کو ماہر نہیں مانا جاتا۔ تو صرف کتابوں سے کسی بھی فیلڈ میں آدمی ماہر نہیں بن سکتا، تو دینی فیلڈ میں کیسے ماہر بن سکتا ہے؟ تو لوگ تو آج خالی کتابیں پڑھ کر سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، بہت نیک اللہ کے ولی بن گئے۔ کیسے بن جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں ضروری ہے فتنوں کے زمانے میں، ایک قرآن اور دوسرے نیک لوگوں کی صحبت۔ تو دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پابند کیجیے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہاں جو حکم کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ لفظ پر غور کیجیے۔ ساتھ میں بیٹھنے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے اجلس، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، لیکن یہاں اجلس کے بجائے کیا کہا؟ وصبر، وجلس نہیں، صرف ان کے ساتھ بیٹھیے۔ وصبر نفسک، اپنے نفس کو پابند بنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کے نفس کو بہت مشکل ہوتا ہے، یہ چیز انسان کے نفس پر بہت شاق ہوتی ہے، نفس کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے آداب کا۔ انسان کی طبیعت آزادی چاہتی ہے، انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے؟ آزادی چاہتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں شادی کے محفل، کوئی بھی محفل میں لے کر چلے جاؤں، میں کیسے بھی بیٹھوں گا، ٹانگ پھیلا کر بیٹھوں گا، کبھی بھی اٹھ کر چلا، وہاں کوئی پابندی نہیں رہتی، فون آیا تو فون پر سب کے سامنے بات کر لوں گا، اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہاں کوئی قید نہیں رہتی۔ ایسی مجلسوں میں انسان آرام سے شوق سے جاتا ہے، لیکن جہاں پر بیٹھنے میں پابندی ہو کہ آپ ایسے بیٹھیں، آپ اونچی آواز سے نہ بولیں، آپ جتنی مجلس ہے اتنی دیر بیٹھیں، تو پابندیوں کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کے نفس پر یہ چیز بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل گزرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ اپنے نفس کو صبر کے ساتھ بٹھائیے، صبر کا، وصبر نفسک، کیونکہ ایسی مجلسوں میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جب انسان کامل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس میں قیود اور شرائط بہت ہوتی ہے، اس میں شرطیں ہوتی ہیں کہ اس شرط کے ساتھ آؤ، اتنی دیر بیٹھو، پوری مجلس بیٹھو، بیچ میں بات مت کرو، آواز اونچی مت کرو، فون استعمال مت کرو، یہ سب قید کے ساتھ۔ جتنی زیادہ قید جس مجلس میں ہوگی اس مجلس کی عظمت اتنی بڑی ہوگی، جس مجلس میں جتنی زیادہ پابندی ہوگی، جتنی زیادہ شرائط ہوگی، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے بیٹھتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندہ انسان کے سر پر بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے اگر تھوڑی بھی حرکت کرے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اور صحابہ کرام جتنی دیر بیٹھتے تھے ہلتے بھی نہیں تھے، ادھر ادھر دیکھنا اور فون استعمال کرنا اور اٹھ کر جانا تو دور کی بات، جتنی دیر مجلس چلے گی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی دیر رہیں گے ہلتے ہی نہیں تھے، جیسا بت بنا بیٹھا ہو۔ پتھر کیسے بیٹھتا ہے؟ ایسے بیٹھتے تھے، کیونکہ پرندہ اسی وقت بیٹھ سکتا ہے کہ کوئی چیز کھڑی ہوئی ہو، کوئی ہلے تو پرندہ اس پر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ وہ صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے۔ تو یہ مجلسوں کا ادب ہے، ایسے بیٹھنا چاہیے، بالکل بے حس بے حرکت آداب کے ساتھ، تو اس مجلس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہاں تیسری چیز یہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
صرف بیٹھنے کے لیے نہیں کہا گیا، اپنے آپ کو پابند، صبر کیجئے. یہ چیز نفس کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے صبر کے ساتھ بٹھائیے، پابند کیجئے اپنے نفس کو بٹھانے کا ایسے لوگوں کے ساتھ. یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو اپنے رب کو لگاتار پکارتے ہیں. ایک دو دن جو پکارنے والے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. اللہ کے ولی ہونے کے لیے بھی 2 شرطیں یہاں پر بیان کی. کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. جو پہلی شرط تو کیسے لوگ ہوں، یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح اور شام پابندی کے ساتھ. یدعون مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے. پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو لوگ، پوری زندگی پر پابندی کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائی. تو ایک تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، دوسرے یریدون وجہہ، اللہ اکبر، ان کے دل اتنے صاف ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وہ ذکر کے ذریعے سے اپنی شہرت، اپنا نام بڑھانا، کوئی اور غرض نہیں ہوتی ان کی. یریدون وجہہ، کہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے. دنیا کی زینت اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ زینت ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. ایک تو ہے انسان کی ضرورت کے لیے تو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، ضرورت کی چیزیں کمانے کے لیے جاؤ. جو اپنی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے لیے تو جانے کا حکم دیا گیا. ضرورت تو کمانے کا حکم دیا گیا، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر انسان زینت کی طرف جائے کہ میں کچھ اچھا کھا لوں، اچھا پہن لوں، اچھی چیزیں اختیار کر لوں، اس کو زینت کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا جا رہا ہے، ترید زینت، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، یعنی ضرورت سے آگے نہ بڑھیے، آپ نبی ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں اونچا مقام بیان. خیر کوئی عام آدمی اگر زینت کی طرف بھی جائے تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تو ضرورت سے آگے مت بڑھیے، ضرورت سے آگے مت بڑھیے. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور مت اطاعت کیجیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو خواہشات کا اتباع کرنے والا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. یہاں سے انشاءاللہ